والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال. قائدین جماعت اسلامی جناب راؤ محمد ظفر صاحب، جناب صہیب عمار صاحب، محترم امیر ضلع بہاڑی ضلع، اور میرے قابل احترام بزرگوں، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن کے بعد علی وقاص ہنجرا صاحب کو ہم نے منصورہ بلایا تھا اور ان کو اچھی کمپین، لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ رابطے اور امید کی شمع جلانے پر مبارکباد دی، لیکن آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو آج میں خاص کر لاہور سے اس ضلع کے کارکنان، اس ضلع کے ہر سطح کی قیادت، ہمارے اس الیکشن میں معاونین اور سپورٹر سے ملنے، ان کے مبارکباد کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آج یہاں ہمارے شہر کے اور اس ضلع کے معززین اور ہمارے مخلص ورکر شریک ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیات کی تلاوت میں نے کی ہے، اس میں اللہ رب کریم جو آپ کا اور میرا خالق اور مالک ہے، وہ آپ سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، تو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں، انسانوں کے رہنمائی کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء بھیجے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہے۔ دنیا سے اس کی جدائی اور رحلت کے بعد وہ سارا مشن، وہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کیا ہے، اور آج ساری انسانیت تک یہ دین کا پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ رمضان کے روزے بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی ایک انفرادی ہے، ایک اجتماعی ہے۔ انفرادی تقوی تو یہی ہے کہ آپ حرام نہ کھائیں،
آپ جھوٹ نہ بولے، آپ نظر بد کا استعمال نہ کریں، آپ اللہ کی امانتوں کو اس کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ لیکن جو اہم اور اصل تقوی ہے وہ اجتماعی ہے کہ اس روزے کے ذریعے آپ کے دل میں برائی سے نفرت پیدا ہو، ظلم سے نفرت پیدا ہو۔ برائی اور نفرت اور ظلم سے نفرت، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ جو موجودہ نظام مسلط ہے یہ برائی ہے۔ یہ موجودہ نظام سرتاپا ظلم ہے، اس لیے کہ اس نظام کی وجہ سے پاکستان میں 99% مسلمان دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سب مسلمان ہم ادھر موجود ہیں، لیکن ہماری عدالتوں میں کتاب اللہ کا نہیں ہے، غیر اللہ کا ہے، انگریز کا ہے، تو ہم سب گناہگار ہیں۔ سورہ المائدہ میں اللہ نے 3 بار فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ اور پاکستان بننے کے بعد 75 سالوں میں ایک دن ایک فیصلہ ہماری عدالتوں میں قرآن کے مطابق نہیں ہوا۔ تو آپ بتائیں آپ سب گناہگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس نظام کی وجہ سے آپ سود کھانے پر مجبور ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ سود نہ کھاؤ، یہ کھانے والا میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ لیکن ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی ہے۔ آپ کے بینکوں میں سود کا نظام ہے، تو آپ سب گناہگار ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ناجائز ہے، لیکن آپ غیرت مند مسلمان ہیں، پھر بھی ہمارے اور آپ کے بچیاں جوان ہو جاتی ہیں تو 3 سال 4 سال 5 سال میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں، باقی یونیورسٹیوں میں ایک مخلوط کلاس روم میں سبق حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں رشوت لینے اور دینے سے منع کیا ہے، لیکن پاکستان میں ناجائز اور جائز دونوں کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، یہ چند مثالیں میں نے اس لیے دی تاکہ آپ اس پر یکسو ہو جائے کہ اس وقت انڈیا میں جو نظام ہے اور پاکستان میں جو نظام ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی اللہ کی کتاب صرف الماریوں میں اور تلاوت کے حد تک ہے، اور یہاں بھی۔ تو پھر پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ پھر اتنے کروڑوں لوگوں نے جدوجہد اور شہادتیں کیوں پائیں؟ اس سے آگے سوال یہی ہے کہ جب صدر پاکستان سے لے کر ایک چوکیدار تک سب مسلمان ہیں، پھر اس ملک میں دین کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے دین کا نظام نہیں ہے کہ یہاں جتنے لوگوں نے حکومت سنبھال لی ہے اور حکومت کر رہے ہیں یہ اللہ کے نہیں ہے، غیر اللہ کے ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے، یہ انگریز کا ایجنٹ ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلسل ہے۔ ہماری لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے جس نے آپ کو اپنے ملک میں غلام بنایا ہے، جس نے آپ کو اپنے گھر میں مظلوم بنایا ہے، جس نے آپ کو اسلامی ملک میں سودخور بنایا ہے، جس میں آپ کو اپنے ملک میں راشی بنایا ہے۔
इस वक्त मुल्क में अगर बदअमनी है और डाकू राज है तो इन लोगों की वजह से है। सड़कें महफूज नहीं है, चौक और चौराहे महफूज नहीं है, डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। मेरे इल्म में आई है ये बात, और एक नहीं सैकड़ों वाक़यात कि हर दिन पूरे पाकिस्तान से लोग अगवा हो जाते हैं। सादिकाबाद और रहीम यार खान से आगे लेकर कच्चा के जंगलों में एक और दुनिया आबाद हुई है। रॉकेट लॉन्चर, तोप, हर तरह के असलहे जिहाज के बगैर हर चीज़ उनके साथ है। लेकिन पूरी हुकूमत तमाशा देख रही है। वीडियोज आ रहे हैं, आपके बच्चों के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, उन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि इतने लाख भेजो ताकि मुझे रिहाई मिले। और शर्म की बात यह है कि सिंध की पुलिस ऑफिसर्स खुद उनको बत्ते देने पर मजबूर है। कोई डाकू डाका नहीं डाल सकता है अगर मुकामी इंतज़ामिया और मुकामी सियासी वर्कर, सियासी लीडर, MNA और MPA उनके साथ उस जुर्म में शरीक ना हो। मेरे भाइयों, नई हुकूमत कायम हो गई और लोगों को यही ख्याल था कि जो वादे किए थे उस पर अमल करेगी, लेकिन उन्होंने हल्फ लेने से कबल ऐलान किया था कि हम IMF की तरफ जाएंगे। और अब आपकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने चारों सूबाई वज़राए आला को बुलाकर इकट्ठा ऐलान किया कि हम आपस में लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF की ग़ुलामी में हम एक है। नतीजा यही निकलेगा कि महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा होगा, टैक्सेस में इजाफा, और इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले किया है। तो आपके ज़मीर पर मैं दस्तक देने आया हूं कि ये लोग जो इस वक्त मुसल्लत किए गए, हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट एक है लेकिन लाडले बदलते हैं। 2024 का और लाडला, 2018 का और लाडला, और ये खेल 1970 से जारी है। इन सब ने मिलकर आपके पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम किया। इन सब ने मिलकर कश्मीर को बगैर किसी जंग के इंडिया के हवाले किया। इन्होंने डॉक्टर आफिया को वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आज ये बुज़दिल हुक्मरान आलम इस्लाम के फ़लस्तीन और गज़ा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। 30,000 आपके लोग शहीद हो गए, आपके बच्चे और बच्चियां शहीद हो रहे हैं, आपके मसाजिद जल रहे हैं, फ़लस्तीनी कौम आपको पुकार रही है, लेकिन 58 इस्लामी हुक्मरानों में एक भी सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, एक भी गज़नवी नहीं है, एक भी मोहम्मद इब्न कासिम नहीं है। 2.25 अरब मुसलमानों के कब्रिस्तान तो मौजूद है, लेकिन जिंदगी की कोई अलामत नहीं है, गैरत की कोई अलामत नहीं है। मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, इन हालात में हम आपसे क्या चाहते हैं? इन हालात में हम आपसे यही चाहते हैं कि ये तमाम आजमाए गए लोग हैं, इनके साथ ज़ाती मुफादात के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। सब ने मिलकर अपने अपने ख़ानदानों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया, इस उम्मत की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान की खिदमत के लिए एक जमात खड़ी है, उसका नाम जमात इस्लामी पाकिस्तान है। जब भी कोई मुसीबत आती है यही जमात सामने आती है। अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो तो जमात इस्लामी पर एतमाद करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक वेलफेयर इस्लामी रियासत बने, जमात इस्लामी का साथ दे।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کی طرز کی حکومت بنے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سودی نظام کا خاتمہ ہو، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اگر آپ آپیہ کو واپس لانا چاہتے ہیں جو آپ کی غیرت اور عزت ہے، اگر آپ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں جو آپ کا شہرگ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہماری منزل صرف حکومت ہوتی تو حکومت ملنے کے بہت سارے چانسز اور مواقع ملتے ہیں اور ملے تھے، لیکن ہمارا ایجنڈا اسلام ہے، ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے۔ اسلام اور پاکستان کے بغیر حکومت مل بھی جائے، اس کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے آپ سے آخری اپیل کرنے آیا ہوں کہ لوگوں، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑ دو۔ اللہ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرو اور عزم کرو، ارادہ کرو کہ ہم نے مل کر پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان بنانا ہے، ہم نے مل کر پاکستان کو خوشحال ملک بنانا ہے، ہم نے مل کر اس ملک پر جو انگریزوں نے اور امریکہ نے مل کر اپنے ایجنٹ مسلط کیے ہیں، اس قبضہ گروپ اور قبضہ مافیا سے اس پاکستان کو نجات دلانا ہے۔ علی وقاص ہنجرہ جدوجہد کی علامت ہے، علی وقاص ہنجرہ ظلم کے خلاف لڑنے کی علامت ہے۔ ہم دبنے والے، جھکنے والے، ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم میدان میں اسی طرح کھڑے ہیں۔ اور آپ یہ روشن چہرے، یہ پرجوش نوجوان، یہ پرعزم نوجوان ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوں، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اسلامی پاکستان کا، خوشحال پاکستان کا، کرپشن فری پاکستان کا، کشمیر کی آزادی کا، آپیہ کے واپس لانے کا اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا۔ تو میرے دوستو، افطار کا وقت ہونے کو ہے، میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ چلنے کے لیے تیار ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے؟ جدوجہد کے لیے تیار ہے؟ قربانی کے لیے تیار ہے؟ ووٹ اور سپورٹ اور نوٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ تیار ہیں انشاءاللہ تعالی تو یہ نوٹوں کی سیاست اور بوٹوں کی سیاست اور لوٹوں کی سیاست کا خاتمہ ہوگی اور یہ ملک اسلامی اور خوشحال پاکستان بن کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ محترم امیر جماعت اسلامی ضلع بہاڑی فلسطین کے حوالہ سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاڑی کی طرف سے 30 لاکھ روپے کا چیک امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے دن رات جدوجہد کی، آپ کے مخالفین بھی یہ بات شہید عمار صدیقی صاحب ہم نے پی پی 232 پہ لڑا ہے۔ میں اپنی ٹیم کا، میں اپنے کارکنان کا، میں اپنے کی بنیاد پر اکٹھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے تعاون سے امیر جماعت کا ہے، یہ نظریات کا رشتہ ہے، یہ دین کا رشتہ ہے، یہ لازم تمام کہ انہوں نے الیکشن کمپین کو اس انداز سے لڑا جس طرح کوئی جنگ لڑی جاتی ہے، شاید اللہ